دریا کنارے ایک گاؤں کی کہانی، ایک سبق آموز اور جذباتی کہانی صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ دریا کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا گاؤں جاگ اٹھتا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، بہتے پانی کی مدھر آواز اور کھیتوں میں کام کرتے کسان اس گاؤں کی پہچان تھے۔ اسی گاؤں میں 12 سال کا ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت غریب تھا مگر اس کا دل سونے جیسا صاف تھا۔ اس کے والد مچھیرا تھے اور روزانہ کشتی لے کر دریا میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ احمد بھی اسکول سے واپس آ کر اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ احمد کی والدہ ہمیشہ کہا کرتی Good تھی، morning, little house. بیٹا، دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن اچھا کردار ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ احمد ان کی ہر بات دل سے سنتا تھا۔ ایک دن احمد اپنے والد کے ساتھ دریا پر Good گیا۔ morning, little house. اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ دونوں نے جلدی جلدی کشتی کنارے لگائی۔ بارش رکنے کے بعد احمد کی نظر کنارے پر پڑے ایک چمڑے کے تھیلے پر گئی۔ اس نے تھیلا اٹھایا۔ تھیلا کافی بھاری تھا۔ جب اس نے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں سونے کے سکے، کچھ نوٹ اور اہم کاغذات تھے۔ احمد نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ابا، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ والد نے کہا، ہاں بیٹا، لیکن یہ ہماری نہیں ہے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ان کے گھر میں کئی دنوں سے راشن کم تھا۔ اس کے جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اس کی کتابیں بھی پرانی تھیں۔ اگر یہ پیسے رکھ لیتا تو ان کی ساری مشکلات ختم ہو سکتی تھی۔ Thank you, my مگر son. پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، اے ایمانداری کبھی نقصان نہیں دیتی۔ احمد نے تھیلا مضبوطی سے بند کیا اور کہا، ہم اصل مالک کو تلاش کریں گے۔ Thank you, my پورا son. دن دونوں گاؤں میں پوچھتے رہے مگر کسی کو کچھ معلوم نہ Thank تھا۔ you, my son. شام ہونے والی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی Thank you, گھبرایا my ہوا son. گاؤں میں داخل ہوا۔ وہ ہر ایک سے پوچھ رہا تھا، کسی نے میرا تھیلا دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد فوراً اس کے پاس گیا۔ بابا، تھیلا کیسا تھا؟ بوڑھے نے بتایا، بھورے رنگ کا چمڑے کا تھیلا، اس میں میری ساری جمع پونجی اور میری بیٹی کی شادی کے پیسے تھے۔ احمد نے فوراً تھیلا نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے احمد کو گلے لگا لیا، بیٹا، تم نے آج میری دنیا بچا لی۔ بوڑھے نے احمد کو کافی رقم انعام میں دینی چاہی، لیکن احمد نے ادب سے کہا، بابا، میں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ بوڑھا مسکرایا، یہ انعام نہیں، میری دعا ہے۔ بہت اصرار پر Thank you, my احمد son. نے صرف تھوڑی سی رقم قبول کی۔ کچھ دن بعد پورے گاؤں میں احمد کی ایمانداری کی چرچا ہونے لگی۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک تقریب رکھی۔ سب لوگوں کے سامنے احمد کو عزت دی گئی۔ اسی تقریب میں شہر سے آئے ہوئے ایک کامیاب تاجر بھی موجود تھے۔ انہوں نے احمد کی پوری کہانی سنی۔ تاجر نے احمد سے پوچھا، بیٹا، اگر تم وہ پیسے رکھ لیتے تو کسی کو پتا بھی نہ چلتا، پھر تم نے واپس Thank you, کیوں my کیے؟ son. احمد نے مسکرا کر جواب دیا، لوگوں سے چھپ سکتا تھا لیکن اللہ سے نہیں۔ یہ جواب سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ تاجر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تاجر نے اعلان کیا، آج سے احمد کی پوری تعلیم کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ پورا گاؤں خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ احمد کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ سال گزرتے گئے۔ احمد نے محنت سے تعلیم حاصل کی۔ وہ بڑا ہو کر ایک ایماندار افسر بن گیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک نیا اسکول، ایک چھوٹا اسپتال اور دریا پر مضبوط پل بنوایا تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہوں۔ جب بھی کوئی اس سے کامیابی کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر صرف ایک جملہ کہتا، ایمانداری انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ کہانی کا سبق ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ نیک نیت لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وقتی فائدے کے لیے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کردار انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اختتام۔